ہماری ایک بہت قریبی ہیں, میں نام نہیں لے سکتا. دیکھیں نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک کسی نے آگے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, میرا اسپاؤس کوئی بھی, وہ مرد تھی عورت چھوڑیں, اس نے کہا میرا اسپاؤس ایسا ہے, اس میں یہ برائی, اس سے میں برائی. میں سنتا رہا اس سے 7-8 منٹ خوب اس کو وہ تھاپی سے دھویا, ڈنڈے سے جب پھوٹ کے کاسٹک سوڈے کے ساتھ دھویا. میں نے کہا آپ نے اتنے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کی ہے تو مسئلہ تو آپ میں ہے, اس میں تھوڑی مسئلہ ہے. صحیح بات ہے. تو انہوں نے یوں کر کے واٹ, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے کہ آپ کو خود سے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. تو نہیں چلو نہیں سمجھ آئی, بعد میں آگے تو پھر آپ چلیں. نہیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا اگر آپ کو یہ برائیوں کا کیا. اچھا ایک اور چیز بڑی میں نے نوٹ کی, جب میں اپنا شو کرتا تھا تو میں ایک پنجاب کے اندرون کہیں گیا ہوا تھا, چھوڑے شہر کا نام. وہاں مجھے عدالتوں میں دیکھا, اتفاق سے اس علاقے میں فیملی کیسز زیادہ تھے. بچے لے کر عورتیں کھڑی ہیں, مرد کھڑے ہیں کسٹڈی کے لیے, اور زبانوں پہ منہ پہ گالیاں ہیں اس کچہری کے اندر. میں نے کہا کل تک انہی ہونٹوں پہ پیار تھا, تبسم تھا, اس کے لیے اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا یا مسکرا رہی تھی. آج کیسے گالیاں دے رہی ہیں؟ جن ہونٹوں کو کل تک بوسہ دیا, جن کو پنکھڑیوں کی طرح سر پہ آنکھوں میں سجایا ہوا تھا, آج اس پہ گالیاں ہیں. اور پھر جن بچوں کے لیے یہ لڑ رہے ہیں کہ میں نے رکھنے ہیں, یہ تم رکھ لو, جس انسان کے ساتھ نہیں بنی اس کے بچوں کے ساتھ کیسے بنے گی؟ اب وہ پروڈکٹ آ گیا ہے, اس کو کسی طرح سے ان کی ویلفیئر کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, یہ بڑی پینفل بات ہے, اس کا بڑا دکھ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا, میں ہر انسان کو جو مجھے ملتا ہے اسے میں کہتا ہوں, اس میں مشورے میں آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیورس ہے نا, اس کا دکھ مرد کو ہوتا ہے اور اس کا نقصان عورت کو ہوتا ہے. اور یہ میں نے دنیا کے مختلف مذاہب, مختلف کلچر کی عورتوں اور مردوں سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم, بالکل صحیح ہے کہ اس کا مرد کو دکھ ہے اور عورت کو نقصان ہے ڈیورس کا, علیحدگی کا. لیکن وہ جو بچوں کے ساتھ, اور یار خاص طور پہ چھوٹے بچے اور وہ عدالتوں میں بیچارے ری رو رہے ہیں, امی ابو, اور امی ابو نے بندوقیں نکالی ہوئی ہیں, توپیں نکالی ہوئی ہیں, کچہریوں میں کھڑے, اس کو سیٹل نہیں کر سکتے. طلاق کسی جھگڑے کا اختتام ہے, کسی نئی جنگ کا آغاز تو نہیں ہے نا. اور یہ ایک بڑی بس کیا اس کے لیے میں ورڈ نہیں میرے پاس کہنا کہ کیا ہے, لیکن لوگ اس کو کچہریوں میں, عدالتوں میں بچوں کی کسٹڈی, نان نفقہ تو فلانا تو دھماکہ. ارے بھائی آپ نے قرضہ لے کر پیسے کمیٹیاں ڈال کر اس شادی کا کھانا کیا تھا, آپ نے وری بنائی تھی, جہیز بنایا تھا, مہندی کے اوپر اپنے اس سے پکڑ اس سے پکڑ کے آپ نے کیا, اور آج پھر پیسے پکڑ کے کورٹ میں کھڑے ہیں فار گاڈ سیک. اچھا یہ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے انسانوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار ہے؟ انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے. ایک تو اس کی اپنی ایک ول ہے, اس کا برین, اس کی لائف, اس کے اٹھنا بیٹھنا, اس کی زندگی کا فارمیٹ, سارا کچھ ایک بندہ کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ بشرا جی, میں نے ایک سنا, آپ نے بھی سانگ ایک سنا ہوگا, میرے بچپن میں تھا, کون کسی کو باندھ سکا صیاد تو ایک دیوانہ ہے, توڑ کے پنجرا ایک نہ ایک دن پنچھی کو اڑ جانا. ایک کچھ سانگ سنا تھا, پتہ نہیں کہاں, بچپن میں. اس کے پیچھے ایک پوری ایک فلسفی ہے, ایک کامن سینس ہے کہ کسی کو باندھ کے تھوڑی رکھا جا سکتا ہے. آپ پہرے لگا کے کسی کو زندگی اس کی خوشی نہیں ملتی نا, خود بھی بندہ تنگ ہوتا ہے نا. نہیں, اس پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ جیسے انہوں نے ٹھیک کیا ہے. میرے تجربے میں تھی, ہماری پرانی پی ٹی وی کی پروڈیوسر تھی جو بڑی ماسٹرس تھی, پیاری سی بھی تھی, اور اس کی شادی ہوئی, پرانی بات ہے, اور اپنے سے ایسے 2-3 سال چھوٹے بندے سے ہوئی. بڑا ہی کوئی وہ بیوروکریٹ بھی تھا, بڑا انٹیلیجنٹ تھا, بڑا تیز تھا, بڑا شارپ تھا, بہت سمارٹ تھا. ان ادر ورڈز میں برا نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن وہ ہے بڑی پیاری تھی. لیکن ایسے سمجھو وہ 32 سال کی ہوگی, وہ 28 سال کا ہوگا, ایسے کر کے کچھ مجھے نہیں پتا, ارینج میرج تھی. لیکن وہ اتنا اوور شیڈو اس کو کرتا تھا کہ میں نے کچھ عرصے میں دیکھا کہ وہ بات کرتے تھے فمبل کرنے لگی. وہ لڑکی ڈائریکٹر تھی, مطلب وہ ایسے ہکلانے لگی, اسٹیمر کرنے لگی. تو اتنا انڈر کانفیڈنٹ کسی کو کر دینا, اور وہ بس مسکراتی رہتی تھی, بولتا وہ تھا, اور وہ چپ کر کے ایسے کرنے لگی. میں نے حیران ہو گئی کہ یہ وہ لڑکی ہے جو پورے کیمرہ مین کو, کنٹرول روم کو, آرٹسٹوں کو ایسے ہینڈل کرتی تھی, اور یہ فمبل کر رہی ہے, یہ اسٹیمر کر رہی ہے. تو اس کو ہلکی آنچ کہتے ہیں نا. یہ میں نے ورڈ آپ سے سنا تھا پہلی دفعہ جب ہماری شادی تھی. میں یہ تو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے نا کسی کو, وہ پھر پائے بنتے ہیں اس کے, اس کا سوپ نکلتا ہے آہستہ آہستہ, روز چھوٹی آنچ دبا. یار ایک چیز آپ برے انداز میں کر رہے ہیں, اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ
बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपने नेगेटिविटी के लिए एक बड़ा फुल चार्ज देना है, एक थ्रॉटल खींचना है, टेक ऑफ करवाना है उसको, फिर फ्लाइट भरनी है। जो पॉजिटिविटी है इसका कोई अच्छा, मैं समझती हूँ एक बात सुने नेकी के साथ तो अगर आप अपनी बीवी से, मतलब मैं ज़ाहिर है औरतों की बात करूँगी और मर्दों की भी करूँगी, लेकिन अगर आप अपनी बीवी से अच्छी तरह बर्ताव करें, कंसिडरेट हों, मोहब्बत से पेश आएँ, उसको जेनरोसिटी दिखाएं, जो भी आपने कमाया है। हमने तो अपने अब्बा को देखा, चाहे जो भी कमाया हमारी अम्मी से मांगते थे, 100 रुपये पेट्रोल दा तो 100 रुपये सिगरेट दा, हमने ये देखा था। खैर, तो उसमें अगर आप अपनी औरत को ये थोड़ी बहुत प्रिविलेज या एलिवेशन दे देते हैं तो क्या वो आपके सर पे चढ़ जाती है? नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। क्या आपके सर पे कूद रही होती है? आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे ना, अगर वो बदनसीब नहीं है तो वो कभी भी आपको तंग नहीं करे। बड़ी बदबख्ती है कि अगर वो आपको तंग कर दे और आपको ख्वार करे, आपको परेशान करे, जलील करे, तो वो फिर उसकी बदबख्ती का मामला है। जो खुशबख्ती है, आप किसी के साथ आप देख लेना, आप अच्छे अखलाक के साथ रहेंगे, एक दिन वो खुद ही, इसकी हिस्ट्री में एक नहीं 101 मिसालें मैं दे सकता हूँ इस वक्त, कि कितने ख़तरनाक किस्म के एग्रीमेंट देखने को मिले कि यार इससे तो तबाही है, लेकिन वो फेवर में चले गए। इसमें क्या जाता है? लेकिन माइंडसेट जो है ना, ये फिर मैं वापस आऊँगी। अच्छा, मर्द और औरतों का दोनों में एक जैसा, मैंने कभी इसमें तफरका आपको पता नहीं किया, मैं दोनों को एक जैसे इंसान समझता हूँ। और कई जगहों पे है कि मर्द विक्टिम हैं, कई जगहों पे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली औरतें विक्टिम हैं। औरतें, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने तो इसको रिपोर्ट किया, ये सुनी सुनाई पड़ी हुई बात नहीं है, ना ही ये लिहाफ में लेट कर कहीं मैंने नॉवल में देखा है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। ख़वातीन ज़्यादा हमारे इस पूरे रीजन में। मैं उसकी पता है एक और भी आजकल वजह समझती हूँ, आजकल क्या मतलब काफ़ी दिन से, तो जिन लड़कों को उन औरतों ने पाला है ना, उन्होंने उनका माइंडसेट ऐसा बनाया है कि तुम मर्द हो और तुमने यूँ चलना है। चूँकि उनके साथ भी ये हुआ होता है, बल्कि उल्टा होना ये चाहिए कि उनको अगली नस्लों के लिए, अपनी अगली बहू के लिए कंसिडरेट होना चाहिए, मगर वो फिर वही चाहती है कि उनके बेटे भी वैसे ही हुकूमत करें जैसे उन पे की गई है। मैंने जिब्रान सैयद ने अभी रिसेंटली और बयान ने जो बात की, सास बहू और बेटे और उसके सारे रिश्ते पे बात की, हाँ ना, कि वो इसको इस इदारे को लेकर चलना, इस रिश्ते को अभी तक चलना जिस सोसाइटी को नहीं आया, जिस रीजन को नहीं आया, और उसके ऊपर इतने तवील ड्रामे, फिल्म्स और नॉवेल, पता नहीं क्या। अरे यार, सास बहू माँ बेटी हैं, और जो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई है ही नहीं। आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे अब्बा की ना थोड़ी सी हमारी दादी से डिस्टेंस था। उनको कोई बचपन में उनसे शिकायतें थी जैसे होती हैं। अच्छा, वो चुप रहते थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बदतमीज़ी नहीं करते थे, लेकिन वो यूँ थे बस। कुछ उनके ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव थे उसमें मेरी दादी ने शायद उनका साथ नहीं दिया, उनको टीज़ किया, वॉटेवर, हमें नहीं पता। अच्छा, अब हमारी अम्मी जो थी ईद के दिन कहती थी उधर जाना है, अब्बा कहते थे तुसी चले जाओ, अम्मी कहती थी नहीं तुसी चलना है। अम्मी के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। अब अब्बा चले तो जाते थे हमारे साथ, जाके यूँ बैठ जाते थे। अब मेरी दादी को दुख लगता होगा अंदर से कि बेटा बात नहीं करता, लेकिन ये मुझे बचपन की याद है। तो बात यह है कि हमने अपनी अम्मी को देखा हमारी दादी के साथ, और दादी को देखा अम्मी के साथ, कि बड़ी अच्छी दोनों की दोस्ती थी। फिर हमारी अम्मी ने क्या किया, मेरे भाई का निकाह हुआ और वो चला गया पेपर वर्क के लिए। उसने कहा कि 1 साल में जैसे अमेरिका चला गया था, तो वो जो हमारी भाभी है उसको हमारे घर में आई, वो 1 साल रही। अच्छा, वो थी ज़रा छोटी उम्र की, 18 साल की थी शायद। अस्मा भी उन दिनों में अनमेरिड थी। तो मैं गई लाहौर, तो देखा तो 1, 2, 3 बजे तक उनका दरवाज़ा ही ना खुला, दोनों सो रहे हैं। और मैं कमरे में गई तो इतना गंद पड़ा हुआ, खिलारे पड़े हुए, सामान कपड़े पता नहीं मैले। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ऐ ते बड़ा खिलारा पाया है, तुसी समझाओ ना। अम्मी ने कहा ना, इन 1 साल बाद चले जाना, मैं क्यों बुरी बनाते, मानो भी तो कर दी भाई ना, मानो ने भी तो खिलारा डाला हुआ था। तो मेरी अम्मी कितनी उस वक्त मुझे लगा अक्लमंद है, उन्होंने कहा कि ये वो अपने घर जाके कर लेगी, मैं उसको 1 साल में ट्रेनिंग क्यों दूं, और अस्मा भी तो साथ लेटी हुई है। याद नहीं है अम्मा जी जो मेरे साथ बातें करती रही हैं और जो मेरे साथ डिस्कस करती थी या शेयर करती थी चीज़ें, एक बड़ी, मैंने बहुत बुजुर्गों के साथ उठता बैठा, अनयूजुअल थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बड़ी प्रोडक्टिव खातून थी। वही हुआ ना कि जब उनके साथ जो रिलेशन बना भाभी का मेरी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, ना कभी मेरी अम्मी ने तंज किया, ना मेरी अम्मी ने उसको टीज किया, ना ताना मारा, बहुत ज़हनी नहीं। और उन्होंने जो लॉजिक मुझे दी ना कि मेरी बेटी भी तो खिलारा बचा के बैठी हुई है। यही तो कहता हूँ मैं कि वो जो बहू आई बैठी है आपके घर में, यार वो इतनी बड़ी कमिटमेंट लेके आपकी नस्ल पैदा करनी है उसने, फॉर गॉड सेक। कोई खुदा का खौफ करें, कोई एक, चले टेक्निकली इस बात को देखें ना कि यार वो किस जगह पर क्या कर रही है, और एक बेटे की ज़िंदगी बदल दी है उसके आने से, एक रिलेशन है इतना बड़ा, इतना मजबूत।
آپ اس کے ساتھ کیسے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی سب ہوئی ہے، کچھ، سب کچھ، اپنی دنیا، اپنا شہر، اپنا کمرہ، ہم لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں کاموں میں تو نیند نہیں آتی 2-3 دن، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے. اسی طرح میری قدر کیا کریں، میں بہو آپ کی. اچھا ہاں نہیں ویسے آپ کو بتایا نا میں نے، میرے بچوں کی دادی بہت اچھی عورت تھی، تھوڑا سا ان کا مزاج مشکل تھا لیکن دل کی بالکل بری نہیں تھی. آپ نے ہمیشہ تعریف کی ہے. بالکل نہیں، اور ایک سچ بولنے والی سیدھی سادی عورت تھی جو جھگڑالو بھی تھی لیکن جھوٹی نہیں تھی. نہیں مجھے بھی اپنی زندگی میں، مجھے نا اگر میں دیکھوں بڑے ہی کم آڈ لوگوں سے، میں تو مختلف کہتا ہوں، میرے نزدیک برا کوئی اس طرح نہیں ہے، لیکن آڈ لوگوں سے بڑا ہی کم واسطہ پڑا ہے. بقول آپ کی میں ملتا ہی نہیں. اچھے لوگوں سے میں کہتی ہوں نا، مجھے بڑے اچھے لوگ ملے زندگی میں، پھر میں کہتی ہوں نہیں میں بڑی چلاک ہوں، میں گندے لوگوں سے کٹ لیتی ہوں اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتی ہوں. تو میرے پاس تو اچھے دوست ہی ہیں. نہیں لیکن مجھے دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے بہت اچھے، ایک سے ایک پیار کرنے والا پیارا انسان. میرے سارے دوست آپ کو چمٹ گئے ہیں. وہ تو چلیں، وہ تو ہیں ہی پیارے لوگ، لیکن ویسے دیکھیں کہ میرے جو سارے ارد گرد لوگ ہیں، کوئی آڈ کبھی نہیں اس فرینڈ. سلطانہ صدیقی مجھے کیا کہتی ہوں، کیسا ہے میرا چھوٹا سا بہنوئی. نہیں اب دیکھیں، آپ میرے سارے حلقے کو جانتی ہیں، اور میں جس جگہ پہ، آپ ہمیشہ کہتی ہیں کم ملتے ہو لوگوں سے، نہیں ملتے ہو. چلے میری اپنی زندگی کے معاملات تو اور شروع سے ہی میں ایسا ہوں، لیکن جو ملے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی سے کوئی تکلیف دکھ نہیں ہے. اللہ کا بڑا فضل رہا، اور ایک سے ایک عمدہ انسان ہے، ایک سے ایک اچھا پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، مخلص ہے. تو اس لیے آپ کو ابا نہ ملے، بس یار ابا تو پپیاں کرتے آپ کو. بڑی جلد ملاقات ہوگی. ٹھہر جائے ذرا بھی. آپ کو پتا ہے نا ابا کی سالگرہ ہے آج. I know. نہیں لیکن پھر بھی جتنے بھی 200 سال بھی رہیں تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، گزر جانا ہے. ہاں 200 سال ٹھیک ہے، چلو میں ویسے 25 سال تک ہوں. پروگرام دیکھے ذرا. ضعیف العمری سے نا پناہ مانگنی اللہ چاہیے. معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ معاف.